وہ اسد عمر جو ایمریٹس ایئر لائنس کی بزنس کلاس نہیں فرسٹ کلاس میں فلائی کرتا تھا اور جو 4 سیزن کی سویٹس میں جا کے ٹھہرتا تھا، وہ قیدی وین 12 گھنٹے اس میں کیوں سفر کر رہا تھا اور راجن پور کے جیل میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں قید تنہائی کیوں کاٹ رہا تھا. سنا تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں، میرے سامنے کسی میٹنگ کے اندر ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ کہاں حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایسا کوئی. انفیکٹ اس دن میں شاہ محمود قریشی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ وہ ایسے ہی ہوتا نا، کوئی بڑکے مارنے کا کسی بندے کو شوق ہوتا تو کسی نے ایسے ہی بول دیا، کوئی نان سیریس نہیں بولا، میرے سامنے نہیں بولا گیا تھا. آپ کے خیال سے واٹ وینٹ رانگ، مطلب خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ لائک ڈو یو تھنک اٹس اینی، وہ رشیا والا ایک اسٹوری ہے، جنرل فیض والی اسٹوری ہے، آپ نے ظاہر بڑا کلوزلی کام کیا ان کے ساتھ، آپ کا کیا انالیسس ہے؟ فروری میں پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ میٹنگ ہوئی جس میں خان صاحب نے ہمیں کہا کہ گیو اس اے ہنٹ، اس وقت بھی بہت زیادہ تفصیل نہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. تو ان کے پاس ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ رپورٹ کرتی تھیں، ان کو پتا ہوگا، شاید کیا ضرور پتا ہوگا، زیادہ تفصیل کا پتا ہوگا. وہ وزیر جو اپنی فیلڈ کے اندر کچھ ایکسپرٹیز رکھتے تھے، جو محنت کرنے کے لیے تیار تھے، ان کو ساتھ بیوروکریسی بالکل ٹھیک کام کرتی تھی اور چلے دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ کو فائنانس منسٹری سے نکالنے کا آپ کے خیال سے کیا وجہ تھی، آپ کو موو کرنے کا؟ مجھے کیا پتا، لیکن وہ اگین اس سے باجوہ صاحب کا بہت زیادہ نام آتا ہے. ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دیا تھا، جس طرح ووٹ نواز شریف کو ملتا ہے، مسلم لیگ نون کو نہیں ملتا. ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملتا، ووٹ عمران خان کو ملتا ہے. لوگ اکاؤنٹیبلٹی اور جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ عمران خان سے کرتے ہیں. اچھا ہوتا ہے تو عمران خان کی تعریف ہوتی ہے، برا ہوتا ہے تو عمران خان کی. دیکھیں پی ٹی آئی کا فیوچر جو ہے، سیاسی پارٹی کا فیوچر جو ہے، وہ عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے. ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. سم ون آئی تھنک اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں، کچھ سین وائسز آپ کو پاکستان میں بھی نظر آتی ہیں، اور پچھلے دنوں کچھ تھوڑا سا کنٹروورسی بھی ان کے آس پاس چلی. تو ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپن ان دا لاسٹ سارٹ آف فیو منتھس ان پاکستان، اور ڈراسٹک چینج جو پاکستانی پالیٹکس میں آیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اینڈ واٹس دا فیوچر. تھینک یو سو مچ اسلام. سب سے پہلے مجھے بتائیں، میرے پاس سوال تو بہت زیادہ ہیں، بٹ ہاؤ آر یو ایکچولی فیلنگ رائٹ ناؤ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. میں آج کل جو ہے سب کو بتاتا ہوں کہ میں صحت کر رہا ہوں. تو کیونکہ دریا پہاڑ تو پاکستان کے سارے دیکھ لیے تھے، تو آج کل میں جو سیاحت کر رہا ہوں وہ پاکستان کی عدالتوں کی سیاحت کر رہا ہوں. 7 مختلف جورسڈکشنز، 4 مختلف ہائی کورٹس، 2 دہشت گردی کی مختلف عدالتیں، سیشن کورٹس. تو آج کل یہ کرتے تو موڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتا ہے. جج صاحب جو ہیں ذرا باتیں خطرناک کریں گے یا بیل ڈسمسل ایک دم سے ہو جائے گا تو خراب ہو جاتا ہے. آج صبح بیل گرانٹ ہو گئی تو موڈ اچھا ہو گیا. صحیح. بٹ ور یو ایکسپیکٹنگ کچھ اس طرح کی چیز؟ لائک اف آئی ٹاک اباؤٹ لیٹس سے 6 months بیک. 6 months بیک یس، بٹ لائک اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی جب 11.5 سال پہلے آپ نے کارپوریٹ ورلڈ چھوڑ کے سیاست جوائن کی تھی، ڈڈ یو ایکسپیکٹ کہ آپ کے پاس 2 درجن سے زیادہ مقدمے ہوں گے، 4 دفعہ آپ کی وارنٹ گرفتاری ایشو ہوں گے، 2 دفعہ آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا؟ نہیں، دیٹ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ. لیکن ہاں 6 مہینے پہلے یہ نظر آ رہا تھا کہ بٹ ڈو یو تھنک لائک اٹس آلسو اے کارما، لائک لاٹ آف پیپل آر لائک کہ جب پی ٹی آئی نے نواز شریف کے ساتھ کیا، اینڈ نو خان صاحب کا نیریٹو یہ تھا کہ جی ہم نے تو کیسز نہیں کیے، وہ تو بہت پہلے سے کیسز چل رہے تھے اور سارا کچھ. بٹ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بیکاز جو ان کے ساتھ ہوا مور اور لیس آپ کو اسکرپٹ جو ہے وہ وہی نظر آتی ہے. بالکل بھی نہیں ہے. آئی ایم ویری ویری سرپرائز کہ یہ جب لوگ بولتے ہیں نا، تو آئی ایم ویری ویری سرپرائز بائی دیٹ. اور آئی آسک یو کویسچن، بالکل اگر آپ کہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا یا جو سینئر لیڈرز تھے یا زرداری کے ساتھ اور سینئر لیڈرز پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ ہوا، تو ایک تو آبویس ڈفرینس جو ہر ایک آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ یار وہ تو نیب کے کیسز تھے، وہ کوئی سیاسی کیسز تو نہیں تھے ہمارے خلاف. تو آپ نے پتہ نا کیسز کیا کس قسم کے بن رہے ہیں. لیکن مور امپورٹنٹلی وہاں ہزاروں ورکرز جیلوں میں نہیں گئے تھے. وہاں پر بھائی اٹھا لیا، بیوی اٹھا لی، یہ سب نہیں ہوا تھا. سو بالکل بھی یہ جو ہو رہا ہے اور جو یہ کہتے ہیں نا نہیں یہ تو ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں، معذرت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. جو ہو رہا ہے وہ ان یوزول ہے. اور ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ابھی کوئی بھی آپ ینگ کسی انڈیویجول سے بات کریں، ایک تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے نکل رہے ہیں لوگ، مطلب جو بالکل ایسے لوگ، ایک تو یہ تھا نا کہ جو باہر سے آنے والا تھا وہ تو بالکل ہی کانسیپٹ
ہم لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی ہر جگہ یہ ہے جی پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور صحیح ہو جائیں گی چیزیں, بٹ یہ نازک صورتحال جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ اینڈ واٹس یور سارٹ آف اوور آل تھنکنگ؟ میرے خیال میں شہزاد روئے کا وہ گانا بنائے ہوئے بھی کوئی 20 سال ہو گئے, اس کے باوجود نازک صورتحال سے نہیں گزرا. دیکھو میں ظاہر ہے اس میں آپ پرسنلی گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک سرٹن بائس آپ کے دماغ کے اندر آ جاتا ہے, وہ تو آئی گرانٹ دیٹ. لیکن مجھے اس وقت جتنی لوگوں میں خاص طور پہ یوتھ کے اندر مایوسی نظر آ رہی ہے نا, میں نے کبھی نہیں دیکھی, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی ایسے. تو جہاں پہ ہم آ گئے ہوپ فلی یہاں سے جلدی نکلیں گے, اینڈ ایز یو سیڈ کہ مے بی لیٹر ان دا پروگرام ول ٹاک اباؤٹ کہ کیسے نکلنا ہے. لیکن جہاں پر ہیں ہم, یہاں پہ ایکسٹریم مایوسی, کوئی بھی سرویز اٹھا کے دیکھ لیں اینڈ دیٹ ول شو یو کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ ایک ہیجان کی کیفیت سے پورا ملک گزر رہا ہے. اور اگر آپ پن پوائنٹ کریں لائک واٹ آر دا 3 بگ پوائنٹس کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں, آپ کے خیال سے وہ کیا ہوں گے؟ ویسے یہ جو ہے نا وہ ایک تو جب بھی نیا چیپٹر اسٹارٹ ہوتا تھا یونیورسٹی کے اندر تو وہ ڈیفائن دس, تو وہ ڈیفائن دس, اور یہ 2 اور 3 والا جو ہے نا یہ بٹ ایک بنیادی بڑے اگر آپ بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں, اور یہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, کم سے کم 1 سال سے آپ میرے ٹی وی پروگرامس پہ دیکھیں گے, بیسک رولز آف دا گیم کے اوپر یہ اگریمنٹ کوئی نہیں رہا. تو جب آپ ایک گورننس سسٹم ملک کا چلا رہے ہیں جہاں پہ بنیادی اصول جس کے تحت وہ نظام چلایا جائے گا, یا اگر اسپورٹس کی انالوجی آپ استعمال کریں کہ رولز آف دا گیم جس سے وہ گیم کھیلا جائے گا, جب اسی کے اوپر بالکل بریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر افراتفری تو ہونی ہے. جیسے کویسچن آف وہ کیا فارم اختیار کرتی ہے اور کس ڈائریکشن میں جاتی ہے. سو تھوڑا سا ہم لوگ آگے فارمل اس میں جانے کے بجائے, یہ سوال میں نے ساروں سے پوچھا فرام شیخ رشید ٹو PMLN PPP, آپ کے خیال سے واٹ وینٹ رانگ, مطلب خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, لائک ڈو یو تھنک اٹس اینی, وہ رشیا والا ایک اسٹوری ہے, جنرل فیض والی اسٹوری ہے, آپ نے ذرا بڑا کلوزلی کام کیا ان کے ساتھ, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ اچھا یہ سب جو ہے نا یہ اسپیکولیشن ہی ہے. ایون جو میں اپنی آپ کو بات بتاؤں گا, مثلاً تقریباً دسمبر کا مہینہ, بال پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں, دسمبر 2021 میں خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ سے بولنا شروع کیا اگلے 3 مہینے بڑے کروشل ہیں. اچھا وہ ہم نے کوئی بہت زیادہ سیریسلی اس لیے بھی نہیں لیا کہ وہ خان صاحب یہ پہلے بھی بول چکے تھے, وہ نیسسریلی کروشل اس شیپ میں نہیں ہوتا کہ کوئی پولیٹیکل ٹرمول آنے والا ہے, وہ اچیومنٹ کرنی ہے, چیلنج آ گیا, تو وہ ہی لائکس وہ پٹنگ اے ٹائم فریم اینڈ فوکسنگ ایوری بڈی کی یار یہ اگلے 1 مہینے کے اندر ہم نے کرنا ہے یا اگلے 3 مہینے میں ہم نے کرنا. ہم نے کہا چلو خان صاحب کے ایک اور نئے 3 مہینے آ گئے. بٹ فروری میں پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ میٹنگ ہوئی جس میں خان صاحب نے ہمیں کہا کہ گیو اس اے ہنٹ, اس وقت بھی بہت زیادہ تفصیل نہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. تو ان کے پاس ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ رپورٹ کرتی تھیں, ان کو پتہ ہوگا, شاید کیا ضرور پتہ ہوگا, زیادہ تفصیل کا پتہ ہوگا, بٹ ہمیں تو فرینکلی نہیں پتہ. سو اب جو بھی ہم کر رہے ہیں نا, اب ہم پیچھے ریئر ویو میرر میں دیکھ کے اب ہم پیسز جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اس کے اندر کیا چیزیں تھیں جن کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا, 2-3 چیزیں یا جو مشورے ملتے تھے. عثمان بزدار میجر پوائنٹ آف کنٹینشن, بار بار وہ پوائنٹ ریز ہوتا تھا. فارن پالیسی میں خاص طور پہ امریکہ وغیرہ کے اوپر ذرا ڈیفینس آف اوپینین تھا کہ کس طریقے سے اپروچ کرنی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ نہیں. فار ایگزامپل رشیا ٹرپ جو اتنی جس کی بات ہوئی, وہ تو میرے خیال میں اتنا تو پلان کوئی ٹرپ تھا ہی نہیں ہمارا, جس کے اوپر ملٹیپل میٹنگ, سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے, ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز تک کو بلایا گیا, ایمبیسڈر جو رشیا میں رہ چکے تھے ان کو بلایا گیا, وہ سب میٹنگ کے بعد. اور انفیکٹ یہ تو سب پہلے بلڈ اپ میں ہوا تھا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگ صبح وہاں پر پہنچے, مطلب رات کو پہنچے, صبح میں اٹھا, میں نے ٹی وی آن کیا, اور ظاہر ہے جب آپ باہر ملک میں ہوتے ہیں تو آپ وہ صبح BBC CNN کچھ لگاتے. میں نے آن کیا, CNN سے بریکنگ نیوز آ رہی, رشیا ہز انویڈڈ یوکرین. وہ کریملن کے بالکل سامنے ہمارا ہوٹل ہے, ماسکو رات کو پہنچے, یہ کیا ہو گیا. اینی جی تھوڑی دیر کے بعد MS کی کال آ گئی, جی PM نے میٹنگ کال کی. میں تھا شاہ محمود قریشی تھے, مجھے یاد نہیں, شاید کوئی تیسرا ایک اور وزیر تھا, شاید فواد چودھری, I'm not sure. تو ہم چلے گئے.
اینڈ آئی ریمبر آسکنگ اس میٹنگ کے اندر پی ایم کے ساتھ میں نے کہا جنرل باجوہ سے بھی اوپینین ان کا لے لیں. تو ہی سے میری بات ہو گئی ہے ان کی. ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ہم ٹرپ کرٹیل کریں یا ٹرپ پورا آج جیسے نارملی پلانڈ ہے ویسے ہی کریں. تو اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیں تو پورا کم. اس کے بعد جس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین تھا اور وہ بھی کوئی اتنا کوئی ایٹ لیسٹ ایکسپریس نہیں کیا گیا. جب ہم واپس آ گئے اور وہ بڑا سکسیزفل وزٹ ہو گیا, پیوٹن نے 3 گھنٹے ملک نے انویٹ کیا ہوا کسی اور ملک کو 3 گھنٹے عمران خان, ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ گئے کہاں, بیکاز وہ اکیلی 1-on-1 میٹنگ تھی. تو ہم ہوٹل میں بیٹھے انتظار کریں کدھر گئے, کہاں سے واپس نہیں آ رہے. 3 گھنٹے کے بعد واپس آئے. بہت اچھی میٹنگ ہوئی. شام کو پھر ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ آیا. پرائم منسٹر آؤٹ آف دا کنٹری تھا تو ڈپٹی پرائم منسٹر آیا. میٹنگ ہماری, ہاں حماد اظہر تھا ہمارے ساتھ. تو وہاں پہ ساری ڈسکشن ہوئی. تو اس کے بعد جب واپس آئے تو یہ 2 یا 3 دن بعد یونائٹڈ نیشنز کا ووٹ تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ, یا پی ایم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایبسٹین کرنا ہے, ہم نے ووٹ نہ ادھر کرنا ہے نہ ادھر کرنا ہے. تو اس کے لیے میٹنگ کال ہوئی. اس میں آرمی چیف واز آلسو دیر, ڈی جی آئی واز آلسو دیر. اس کے اندر ان کا ویو یہ تھا کہ یار کیا الفاظ باجوہ صاحب یوز کرتے تھے, یو ڈونٹ پوک اے وونڈیڈ بیئر ان ہز آئیز. تو نہ کریں یار. اور یہ ایک آرگومنٹ ان کی دوسری تھی, اس کے اندر وزن تھا کہ دیکھیں اگر آپ انویژن آف اندر کنٹری کو انڈورس کر دیتے ہیں, یا انڈورس نہیں کرتے لیکن آپ اس کو کنڈیم نہیں کرتے, کل خدا نخواستہ کوئی انڈیا کرتا ہے کراس دی لائن آف کنٹرول اور سم تھنگ, تو آپ تو پریسیڈنٹ اس کے لیے سپورٹ کریں. اینی وے جی, فارن سیکرٹری واز آلسو دیر. پوچھا گیا کیا ایکسپیکٹڈ تھا. ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ پورا ریجن جو ہے وہ ووٹ کرے گا فار ایبسٹینشن. صحیح. تو ہم نے کہا یہ سب پورا ریجن کرے گا. ابھی وہاں پہ میٹنگ کر کے آئے. بٹ ایسی کوئی بہت بڑے کوئی فارن پالیسی میں مجھے کوئی یاد ہو کہ بڑی کوئی دھواندار کوئی بحث مباحثہ ہوتا تھا, کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, ایسا کوئی تھا کوئی نہیں. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. دیز آر دا مین 2 points. تیسرا وہی کہ پولیٹیکل اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلیں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. یہ 3 if I think. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ ان کا جو فوکس تھا یا زیادہ ان کا پریشر جو تھا وہ اپوزیشن کے اوپر تھا کہ جی ان کو ساتھ لے کے چلیں. ابھی ریسنٹلی حامد میر صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے کافی چل رہی تھی کہ جی انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ جی اس نے 50 ارب روپے کی کرپشن کی ہے اورنج لائن کے اندر. تو ہم لوگ جرنلسٹ سے اسٹوریز ڈفرینٹ سن رہے ہیں, اور پھر خان صاحب نے کچھ جگہوں پہ کہا کہ جی وہ دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے. تو آپ کو مطلب ہاؤ ڈو یو فیل لائک جب آپ لوگ مل رہے ہوتے تھے, سو ہی واز لائک جینونلی اباؤٹ, یا وہ ایکچولی ہی واز آلسو کنفیوزڈ کہ یار نہیں. دیکھیں ہمارا جو انٹریکشن زیادہ تر جو ہوتا تھا وہ تو ورک ریلیٹڈ ہے نا, وہ پالیٹکس ریلیٹڈ نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو واحد آدمی جو اس پوزیشن میں ہوں گے جو جینوئنلی آپ کو اس پہ کامنٹ کر سکیں کانفیڈنس کے ساتھ, تو وہ یا باجوہ صاحب ہیں یا خان صاحب ہیں. سو ہم تو جتنا انٹریکشن ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ کو بتا رہے ہیں. سو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سامنے کون سے ایشوز تھے جو ٹیبل ہوتے تھے, لیکن کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ بالکل رپچر ہونے والی ہے, سوائے اس ایک دن کے جس دن نوٹیفیکیشن جو جنرل ندیم انجم کی ہوئی ڈی جی آئی کی, اور اس کے بعد پی ایم نے اس کو ہولڈ کر دیا. اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے, 3 لوگوں کو ہمیں بھیجا گیا تھا آرمی ہاؤس. ہم گئے اور 3 ہم منسٹرز تھے, اور وہاں ان کی سائڈ سے میرے خیال میں 4 یا 5 لیفٹیننٹ جنرل تھے اینڈ آرمی چیف خود تھے. اس دن ڈسکشن جو تھی اس کے اندر کافی کتھارسس ہوا تھا, لیکن ادر دین دیٹ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی لگ رہا ہو کہ فار ایگزامپل کہ مجھے کوئی پتا تھا کہ یہ کوئی ریلیشن شپ بالکل بریک ڈاؤن ہونے والی ہے اور ہم نے خان صاحب کو سمجھایا ہو کہ یار ایسا نہ کریں اور وہ نہ مانے ہو, ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. صحیح. سو تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں, مجھے تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ آپ کی پہلی خان صاحب سے ملاقات کب ہوئی ہے؟ پہلی دفعہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی 1997. میں اینگرو میں ہوتا تھا اس وقت. اینگرو کی ایک ایفیلیٹ ہے جو متسوبیشی کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے, میں اس کا سی ای او ہوتا تھا, اور وہ آئے تھے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے.
تو اور آفر آپ کو اسی دن آئی یا نہیں؟ نہیں وہ آفر یہ بتا دیتا ہوں. وہ اس دن تو ہم نے ان کو وہ جو بھی وہ شوکت خانم کے لیے ڈونیشن مانگ رہے تھے وہ ہم نے بالکل ایگری کر دی جلدی سے. پھر ہم نے بولا کہ یہ الیکشن ہوا تھا اس سے کچھ مہینے پہلے, یہ ہوا کیا الیکشن کے اندر. تو انہوں نے وہ والی اسٹوری سنائی الیکشن کی کہ الیکشن میں کیا ہوا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ میں نے تو لوگوں کو کہا تھا کہ نہ الیکشن لڑو, بھی بائیکاٹ کرو, پارٹی بناتے ہیں. لیکن باقی لوگ ایکسائٹ ہو گئے لوگ دیکھ کے. پہلی دفعہ انہوں نے مجھے جو سیمی سیریس آفر تھی, ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہم نے ساتھ کیا تھا, بزنس ریکارڈ جو آپ ذکر کر رہے ہیں, بزنس ریکارڈ ٹامی حق کا پروگرام تھا. میں, خان صاحب اور شری رحمان اس پہ تھے. 2008 کی آئی تھنک بات ہے. اینڈ ایز ہی ٹک آف دا مائک, اس سے تم اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو ہمارے ساتھ. بتائیں سیمی سیریس. اس کے بعد کبھی خود ملتے تھے پرسنلی تو کہتے تھے. پھر میرا بھائی جو ہے وہ 8 سال تک شوکت خانم کے بورڈ آف ٹرسٹیز پہ تھے, کمال بھائی. تو وہ ان کے ذریعے, پھر کبھی عارف الوی کے ذریعے. لیکن یہ جو سٹارٹ ہوا نا, جو سیریس پرسوٹ, 2011 کی جنوری میں میں گیا خان صاحب کے پاس. یہ جا رہے تھے ورلڈ اکنامک فورم. میں نے کہا یار خان صاحب جائیں گے ورلڈ اکنامک فورم پہ, وہاں پر, اور وہاں پہ ان کے پاس کوئی ادر دین واٹ از رانگ ود پاکستان سالڈ پلان نہیں ہے. میں تھا اس وقت اینگرو کا سی ای او بھی تھا, میں پاکستان بزنس کاؤنسل کا چیئرمین بھی تھا. ہم نے ایک نیشنل اکنامک ایجنڈا بنایا ہوا تھا, وہ میں لے کے گیا, میں نے پریزنٹ کیا آئیڈیاز وائیڈیاز. تو وہ سن کے اٹ واز جسٹ ہم اینڈ می. جب باہر آئے گاڑی کے پاس مجھے چھوڑنے کے لیے نا, مارک میں بڑی جنوری 2011 ہے, اور وہ مجھے کہتے ہیں اسد دس از دا ایئر آف دا ریولیوشن. جنوری 2011, ابھی کوئی پی ٹی آئی کو سیریس نہیں لے رہا. دس از دا ایئر آف دا ریولیوشن and you cannot stand on the sidelines anymore. I said, okay. اس کے 9 مہینے بعد 30 اکتوبر لاہور مینار پاکستان ہو گیا. ان واقعی پاکستان کی سیاست کے اندر ریولیوشن آ چکا تھا. اچھا وہ بھی جو ہے نا, his sense of timing when he wants to get something is phenomenal. جلسہ کیا, اب he knows now the whole Pakistan is now looking. So he messages me that I think next day کہ میں چائنا جا رہا ہوں, وی ہیو ٹو میٹ وین وی کم بیک اینڈ یو کین ناٹ اسٹے آن دا سائڈ لائن. بھائی پھر وہ اگلے کئی مہینے چلتا رہا, پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے, یو نیڈ اے بگر چیلنج. ہر انہوں نے اینکر ان کو سب بچہ بندے کو سس آؤٹ کر دیتے ہیں, یار اس کو منسٹری کا تو کوئی شوق ہوگا نہیں, پیسہ ایسی ضرورت زیادہ کما رہا ہے اس کو. سو دا ڈیل ہی سسڈ آؤٹ کی یہ اسد جو ہے نا, اس کو ٹرائی اینڈ کنونسنگ ٹو ڈو اٹ فار دا نیشن. اینڈ ان فیکٹ جب میں نے آخری دن ہاں کیا, I think it was March یا April of 2012, علیمہ خان ان کی جو بہن ہے ان کے گھر پہ تھا. کمرے میں جہانگیر ترین تھے, ایک اور بزنس مین تھے جن کا میں نام نہیں لوں گا. اور میں نے اس دن ان کو کہا, میں نے کہا خان صاحب اوکے آئی ول ڈو اٹ, لیکن یاد رکھیں میں کر رہا پاکستان کے لیے, میں آپ کے لیے نہیں کر رہا. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مجھے لگے گا ٹھیک ہے, اس سے پاکستان کی ہیلپ ہوتی ہوئی میں کروں گا, باقی یو ہیو نو کنٹرول اوور می. یس. سو آئی ریمائنڈیڈ ہم, جس دن میں نے ریزائن کیا نا کیبنٹ سے, تو میں نے اس دن انہیں اسٹوری کہتا, ہاں میں نے کہا یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا, مجھے یاد ہے, اس لیے تو میں بول رہا ہوں تمہارا ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن آپ نے کب سے سوچنا شروع کیا کہ یار لائک آئی وانٹ ٹو ناؤ گو انٹو پالیٹکس؟ فرسٹ ٹائم جو پہلی ہماری سیریس میٹنگ ہوئی تھی وہ اینڈ آف دسمبر تھا. آئی ریممبر بنی گالا میں ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے, ہم اینڈ می. اینڈ وہ بھی مجھے یاد ہے, میں نے ان کو میسج کیا, میں نے کہا کل میں آ رہا ہوں اسلام آباد, آر یو ان اسلام آباد؟ ہی سیڈ یس. آئی سیڈ آئی ایم کمنگ ٹو میٹ یو. ہی سیڈ گریٹ. آئی سیڈ ایجنڈا فار ٹماروز میٹنگ از واٹ دا ہیل ڈز پی ٹی آئی / عمران خان وانٹ فرام اسد عمر. آگے سے جواب آیا, آئی نو ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ. تو دیٹ واز دا فرسٹ سیریس کانورسیشن. اینڈ آئی اسٹل ریممبر جب ختم ہوئی میں نے کہا اچھا ایسا کریں کہ آپ اپنے تھنک ٹینک سے بات کریں, میں اپنے تھنک ٹینک سے بات کریں. تمہارا تھنک ٹینک کون ہے؟ میں نے کہا میری بیوی اور میرے بھائی, یہ میرا تھنک ٹینک ہے. سو دیٹ ٹک اباؤٹ 3 months ڈسکشن اینڈ فائنلی. لیکن جب آپ نے زبیر صاحب کو بتایا تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ سختی سے خلاف تھے, سختی سے خلاف تھے. ایک انہوں نے مجھے ای میل لکھی, اتنی لمبی ای میل, جس میں انہوں نے کہا, اچھا بھائی دی پہ ہم ماشاء اللہ ٹوٹل 7 سبلنگس ہیں, اب ایک کا انتقال ہو گیا. بھائی اور لارج زیادہ تر نے کہا کہ یہ سیاست بڑی گندی چیز ہوتی ہے, بٹ ٹھیک ہے اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ تو کر لو. زبیر بھائی نے وسفرسلی کیا, اور انہوں نے کہا پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے, اور اگر پالیٹکس میں بھی جاؤ تو پی ٹی آئی میں تو بالکل جانا نہیں چاہیے. اور میری پالیٹکس جوائن کرنے کے 1 مہینے بعد خود پالیٹکس جوائن کر لی. بٹ ان کا کیا انسپریشن تھا پھر؟ اللہ لائک ڈو یو بتائیں گے, وہ ہی فیل لائک کہ آپ نے کی ہے تو مے بی آئی شوڈ آلسو, یا I never asked him کہ یار آپ نے مجھے بولا کہ مت کرو.
اور اس کے بعد پھر جب آپ لوگوں نے پلان شروع کیا، اب ایک اور چیز جو بہت زیادہ میں سننے میں آتی ہے، جب خان صاحب کے ساتھ ہم نے بھی پوڈ کاسٹ کیا تو آئی آسک ہم کہ آپ نے سارے جلسوں کے اندر کہا جی میری 200 لوگوں کی ٹیم ہے اور میں انہیں لاؤں گا، میرے پاس پورا پلان ہے. اور جب ہم گورنمنٹ میں آپ لوگ آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کوئی دیر واز اے پلان بٹ ہمیں اس طرح لوگ کوئی بھی نہیں نظر آئے، مطلب بہت کم. That's actually not true. آپ مطلب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، وہ پھر وہ پرسنل ہو جائے گا، بٹ بہت سارے ٹاپ ناچ پروفیشنلز اپنے ٹیم کے کیبنٹ میں بھی آپ کو نظر آئے. ٹاپ ناچ پروفیشنلز اپنے وہ کریئر چھوڑ کے، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ آئے، انہوں نے خان صاحب کی کیبنٹ کے اندر کام کیا. اس کے علاوہ دوسری بہت ساری اپوائنٹمنٹس تھی جہاں پہ کی لوگ لگے. سو دیٹس ناٹ ٹرو. کیا اس سے بھی بہتر لوگ ہو سکتا ہے ہو سکیں، لیکن جو کئی لوگ جو آئے وہ اپنی اپنی فیلڈس کے ٹاپ ناچ لوگ تھے. لیکن آپ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، آپ ساری ٹیم جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ سے نہیں بھر سکتے. انفیکٹ جو بہت بڑا کرٹیسزم تھا خان صاحب کے اوپر کہ ضرورت سے زیادہ ٹیکنوکریٹس ہیں، خاص طور پہ کی منسٹریز کے اندر. تو ایک کچھ تو بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا. کوئی الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی تو آپ کو ساتھ لے کے چلنے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے منسٹریز میں بھی دیکھا نا کہ کوئی بھی منسٹر 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے اس کے بعد شفل ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے میں آئی تھاٹ اباؤٹ دیٹ. ہم جو ہے نا سب ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے شیپ ہوتی ہے ہماری تھنکنگ. میں نے بہت سوچا کہ ایسے چاپ اینڈ چینج سینئر لیول کے اوپر نہیں کی جاتی. ہم نے بڑے بڑے ادارے چلائے ہوئے نا، کنٹینیوٹی کا بہت بڑا اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. بٹ دین آئی ریئلائز دیٹ خان صاحب کی پرنسپل جو ان کی گرومنگ ہوئی ایز اے لیڈر دیٹ واز آن دا فیلڈ آف کرکٹ. نا کرکٹ کے اندر آپ کی بہت ہائی پرفارمنگ ٹیسٹ ٹیم بھی جو ہو نا تو اٹ وڈ بی ویری ان یوزول کہ 3 ٹیسٹ کی سیریز میں کوئی چینج ہی نہ ہو. ایون اے ٹاپ پرفارمنگ ٹیم کو آپ کانسٹنٹلی چاپ اینڈ چینج کر رہے ہوتے ہیں بیکاز کنٹینیوٹی میکس نو ڈفرنس. وہ پچھلے والا میچ اس میچ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اگلے میچ کے ساتھ. آپ کو کنڈیشنز دیکھ کے آپ بدلتے ہیں. جب آپ ادارہ چلاتے ہیں، انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں، اس فیلڈ کے اندر آپ ٹیم بناتے ہیں تو دین کنٹینیوٹی، آپس کی کیمسٹری، ٹرسٹ لیول ود ان دا ٹیم، آل دیز تھنگز میٹر. سو اگین اپنا اپنا اسٹائل ہے. اگر میں ڈیسیشن میکنگ کر رہا ہوں تو میں شاید اتنی ریپڈ چینجز نہ کروں. اور آپ کو فائنانس منسٹری سے نکالنے کا آپ کے خیال سے کیا وجہ تھی آپ کو موو کرنے کا؟ 700 سوال پوچھیں گے، میں ہر دفعہ پوچھتا ہوں یار خان صاحب سے پوچھو، مجھے کیا پتا. لیکن وہ اگین اس بھی باجوہ صاحب کا بہت زیادہ نام آتا ہے. پتا نہیں، کوئی بولتا تھا IMF نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بولتا تھا باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا تھا شوگر کارٹیل کہہ رہا ہے. اینڈ میری اس دن کی بھی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں یار، ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دیا تھا جس طرح ووٹ نواز شریف کو ملتا ہے، مسلم لیگ نون کو نہیں ملتا. ووٹ جو ہے وہ PTI کو نہیں ملتا، ووٹ عمران خان کو ملتا ہے. لوگ اکاؤنٹیبلٹی اور جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ عمران خان سے کرتے ہیں. اچھا ہوتا ہے تو عمران خان کی تعریف ہوتی ہے، برا ہوتا ہے تو عمران خان کی. سو اٹ از انٹائرلی ہز رائٹ اینڈ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو از کہ وہ ٹیم کس کو کھلانا ہے، کس جگہ پہ کھلانا ہے، ہی شوڈ ڈیسائڈ. سو واٹ ایور ہیز ریزنز ور گڈ انف، اس کو سیکنڈ گیس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور آپ کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بیوروکریسی کے ساتھ کیسا تھا؟ بیکاز دیٹ از آلسو ون تھنگ. میں بہت سنتا تھا بیوروکریسی جو ہے وہ ہمیں فیل کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے. میرا اپنا ذاتی اگر آپ مجھے ایسا کوئی پرابلم نہیں نظر آیا. ان جنرل اگر آپ مجھ سے پوچھیں، وہ وزیر جو اپنی فیلڈ کے اندر کچھ ایکسپرٹیز رکھتے تھے، جو محنت کرنے کے لیے تیار تھے، ان کو ساتھ بیوروکریسی بالکل ٹھیک کام کرتی تھی. اور چلے دوسروں کو چھوڑ دیتے. ابھی ہم نے دیکھا یونیورسٹی والا پورا، بٹ یہ ٹیم والی میں آپ کو آفر ایک کرتا ہوں. دس واز اے میٹنگ آرمی ہاؤس میں. آپ کو پتہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد فالو اپ میں اب تو پبلک ہو گئی ہے، خان صاحب کی 2 میٹنگز ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ. اس کے بعد 2 میٹنگز ہوئی تھیں جس میں الوی صاحب، میں اور پرویز خٹک تھے، اور آرمی ہاؤس کے اندر میٹنگ. اس میں سے ایک میٹنگ میں کافی سارے ان کے جو نیکسٹ رپورٹیز تھے وہ بھی موجود تھے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے کوئی پرفارمنس کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا میں کسی کو بھی چیلنج کرنے کو تیار ہوں، مین ٹو مین کمپیریزن کر کے دیکھ لیں جو پچھلی 2 گورنمنٹ گزری ہیں، ایک پیپلز پارٹی کی، ایک مسلم لیگ نون کی. مین ٹو مین آپ کو جتنی امپورٹنٹ منسٹریز ہیں، اینڈ آئی ول پروو ٹو یو کہ وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ بیسٹ پرفارمنگ فیڈرل کیبنٹ تحریک انصاف کی تھی ود نمبرز. ہاں. اور چلیں میں ان کا نام نہیں لیتا، بٹ ون آف دا جرنلز ہو واز دا ون ہو واز بینگ کرٹیکل سیڈ کہ ہاں نہیں فیڈرل پہ تو بہت کام ہوا ہے. اچھا، ہی ایگریڈ. سو آپ پھر اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی پھر یہ کیا ہوا ہے سارا؟
یہ میرے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. ریسنٹلی آپ نے پورے پاکستان کا دورہ بھی کیا, 3-4 جیلوں میں آپ رہے بھی, سو تھوڑا سا اس کا ایکسپیرینس اگر بتائیں کہ ہاؤ واز دیٹ. یار جب پہلے دن جس دن ہم اریسٹ ہوئے تو اس دن تو رات کو کوٹ لکھپت میں تھے. پھر اگلے دن ہمیں انہوں نے بٹھایا قیدی وین کے اندر اور 12 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہمیں لے گئے یہ راجن پور. اور آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ ہمارے ساتھ جو اریسٹ ہوئے تھے لوگ, پہلے دن جب ہم اریسٹ ہوئے تو اس وقت میرے ساتھ شاہ محمود قریشی تھے, اعظم سواتی تھے, 1-2 اور شاید ہمارے جاننے والے ہوں گے. لیکن اگلے دن جب ٹرانسپورٹ کیا تو انہوں نے ہمیں الگ الگ کر دیا تھا, تو مختلف جیلوں کے اندر تھے. تو میرے ساتھ جو تھے وہ لاہور کے زیادہ تر ورکر تھے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو سوابی کے تھے, وہ اس کے بعد مجھے زمان پاک میں بھی ملے. 10-12 لوگ یہ میرے ساتھ تھے. اچھا, اس میں سے ایک بیچارہ جو ہے وہ شوگر کا مریض تھا, اینڈ 12 گھنٹے انہوں نے واش روم نہیں استعمال کرنے کے لیے الاؤ کیا. اچھا, یہ میں بتا دوں جیل کے اندر جو ہے وہ جیل مینیول کے مطابق جو ہے وہ ہے, لیکن کوئی زیادتی ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. لیکن اس جو 12 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا نا, نہیں آپ لوگ رکے بھی نہیں گئے بیچ میں؟ رکتے تھے, خود روز پولیس والے رکتے تھے, وہ واش روم بھی یوز کرتے تھے, کھاتے پیتے بھی تھے. سو یہ 12 گھنٹے کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد اگلے دن راجن پور جیل میں ہم شروع ہو گیا. تو ایک زبردست مجھے آرٹیکل آیا, لیکن میں نے کہا یار مجھے پینسل کاغذ دے دو. انہوں نے کہا نہیں جی یہ الاؤڈ نہیں ہے, آپ کو پینسل کاغذ نہیں مل سکتا. میں نے کہا یار کیا کروں گا میں پینسل کاغذ سے؟ کہتا سر ہمارے خلاف ہی آپ نے کچھ لکھنا ہے. تو مجھے آئیڈیا یہ آیا تھا کہ ایک آرٹیکل لکھا جائے کہ وہ اسد عمر جو ایمریٹس ایئر لائنس کی بزنس کلاس نہیں فرسٹ کلاس میں فلائی کرتا تھا, اور جو 4 سیزن کی سویٹس میں جا کے ٹھہرتا تھا, وہ قیدی وین 12 گھنٹے اس میں کیوں سفر کر رہا تھا, اور راجن پور کے جیل میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں قید تنہائی کیوں کاٹ رہا تھا. لیکن وہ پھر ہو نہیں سکا. دیکھیں ایکسپیرئنس جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس سے کیسے کوپ کر رہا تھا. فزیکل کنڈیشنز ظاہر ہے کہ بہت اچھی نہیں ہوتی ہیں. وہ نیچے سیمنٹ کا سلیب ہے, اس کے اوپر وہ کمبل ڈال کے چادر ڈال کے اس کے اوپر آپ رہتے تھے, گدا شدہ کوئی نہیں ملتا تھا ایٹسیٹرا. سو وہ سب ہے. کسی سے ملنا الاؤڈ نہیں ہے, قید تنہائی. سب سے مشکل وہ ہوتا ہے کہ کوئی انٹریکشن سوائے آپ کا جو سنتری ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی انٹریکشن ہی کسی کے ساتھ نہیں ہے. الگ جیل تھی بالکل, وہ مطلب الگ کمرہ انہوں نے کیا. یہ تھا وہاں پر یہ ہوا تھا کہ جو جوونائل سیکشن ہے اس میں صرف 10-12 بچے تھے, ان کو انہوں نے کہیں اور شفٹ کر دیا. تو وہ پورا سیکشن جو جیل کا تھا اس میں اکیلا میں تھا. اس کے بعد اڈیالہ میں جب آیا تھا تو اڈیالہ میں اس کا جو ڈیتھ رو ہے, اس ڈیتھ رو میں سے ایک بیرک جو ہے اس کے اندر وہاں پہ مجھے رکھا ہوا تھا. تو سارا شیپ کرنے کی بات ہوتی ہے مائنڈ کے اندر. تو میں نے کہا کہ یار اگر آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو 2 ہفتے اکیلے ہی ہوتے ہیں نا, اور ہارش کنڈیشنز, آپ کو یہ نہیں پتا صبح اٹھیں گے زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے. یہاں تو کھانا بھی مل جاتا ہے اور سیف ہیں آپ, سب کچھ ہے, تو یہ تو بڑے اچھے کنڈیشنز ہیں. تو یہ میرا ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. پھر اس کے بعد ایک مجھے تھوڑی سی ڈارک ہے لیکن ایک اور انالوجی ہے جو اور بھی زیادہ پاورفل ہے. میں نے کہا یار اگر خدا نہ خاصا کسی کو یہ پتہ چلے کہ اس کو کینسر ہو گیا, اسٹیج 4 کینسر ہے, اور اس کو جا کے کوئی یہ کہے کہ آپ کا علاج ہم نے ڈھونڈ لیا, ایک میریکل کیور آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ راجن پور جیل میں آپ کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں 30 دن کے لیے رکھیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بندہ کتنا خوشی اسی کنڈیشن میں رہے گا. ایک یہی جیل کا سیل ہوگا, یہی کنڈیشن ہوگی, اور وہ بہت خوشی ٹائم کا. سو اٹس آل ان دا مائنڈ. سو آپ ڈاؤن فیل کرنا شروع ہوتے. خاص طور پہ ایٹ لیسٹ میرا دونوں دفعہ قید تنہائی تھی. جو اصل چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے ہیں, نیگیٹو تھا, منفی باتیں ذہن کے اندر آتی ہیں, پھر آپ اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرتے ہیں, وہی ہے اسٹارٹ فیلنگ بیٹر. فرق دونوں جیلوں کا زیادہ, جو سب سے بڑا فرق تھا راجن پور میں موسم بہت اچھا تھا مارچ کا, اور ادھر پنڈی اڈیالہ جو تھا, اڈیالہ میں بے تحاشا گرمی تھی, ہیٹ ویو آئی ہوئی تھی پنڈی میں, اور میرا جو جیل سیل تھا وہ ویسٹ فیسنگ تھا. تو دوپہر کو 1 بجے سے جو کڑاکے کی گرمی شروع ہوتی تھی نا, کوئی رات کو 2 بجے تک گرم رہتا تھا. لیکن یہ تو ہے نا کہ آپ تھوڑا موٹیویشنلی جب اس چیز کو سوچتے ہیں, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے ہیومن یا ایز اسد عمر, ناٹ لائک ود اینی ٹائٹلس, اس ٹائم آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ یار یہ لائک واٹس ہیپننگ, تھوڑا سا ظاہر آپ نے پرانی چیزیں بھی سوچیں, لائک ایز اے ہیومن واٹ ور یو تھنکنگ؟ مجھے وہ ہمارا کمپاؤنڈر تھا راجن پور میں, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا جی آپ جو ہے وہ سارا وقت بھاگ دوڑ کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ کے اپنی زندگی کا تجزیہ کریں, ریفلیکٹ کریں, آپ سوچیں. تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھتے ہیں, آپ سوچتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں کیا ٹھیک کر رہا ہوں, میں کیا غلط کر رہا ہوں, کیا مجھے مختلف کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے بالکل وہ ہوتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کس وجہ سے آپ اندر گئے میں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے.
اور پوری دن روٹین آپ کی کیا ہوتی تھی؟ لائک صبح کتنے بجے اصل تو یہی تو چاہے اصل کام ہوتا ہے. صبح ظاہر ہے آپ اٹھتے ہیں بالکل ارلی مارننگ, اور اس کے بعد وہ جو پیریڈ ہے نا, اور دن میں اس میں نمازیں بڑی کام آتی ہیں, بیکاز دن بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے نا. آپ سو فجر اور ظہر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے نا, وہ سب سے مشکل ٹائم ہے, سب سے لمبا پیریڈ. بٹ از دیر اے روٹین جو فالو کرنی ہوتی ہے یا کچھ نہیں؟ سولٹری کنفائنمنٹ میں کچھ نہیں بھائی, روٹین آپ ہیں. آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو کتاب پڑھتے ہیں آپ. میں قرآن پڑھتا تھا, سنتری جو ہے اس کے ساتھ گپ لگاتے تھے, دنیا کے پاس سارے بڑے بڑے مسائل جو ہے اس کو ڈسکس کرتے تھے. پھر وہ میرا مجھ سے سب پوچھتے ہیں سیل کتنا بڑا تھا, تو میرے 5.5 اسٹیپس کا تھا. تو نارمل آدمی جس کی ہائٹ ہوتی ہے اس کے شاید 6-7 اسٹیپ کا ہوگا. تو میں پھر بھی واک کرتا تھا. تو اس سے بریک, آپ کوئی بھی چیز نا, آپ تھوڑے دیر بعد آپ مختلف چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے واک کرنی شروع کر دی, اب تھوڑی لیٹ گئے. اچھا مجھے سب لوگ بولتے ہیں رات کو سونے نہیں دیا. میں کیوں بولتے ہیں؟ اچھا 240 واٹ کے بڑے بڑے بلب لگے ہوتے سر کے اوپر, تو میرے خیال میں اس لیے لوگوں کو نیند نہیں آتی. مجھے الحمدللہ جیل میں نیند بہترین, راجن پور میں, کوٹ لکھپت, اڈیالہ, نیند کا کہیں پرابلم نہیں ہوا. سو اور آپ جو ریئیکشن جو عام قیدی تھے وہاں, ان کا کیا ریئیکشن آپ کو؟ اچھا دوسری دفعہ تو بالکل آئسولیٹڈ تھا نا. جیسے میں نے کہا کہ میرے ساتھ تو وہ ڈیتھ رو کے اوپر جو تھے قیدی, ان کی آواز سنائی دیتی تھی, بٹ ان کو پتہ نہیں, شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ساتھ والے سیل. جو پہلی دفعہ وہ تو بہت سارے گرفتار ہو کے گئے تھے. تو اڈیالہ میں تو رات کو جب رکھا تو ساتھ والے جو 2 سیل تھے, وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ 3 سیل ایک ساتھ تھے. تو ساتھ والے جو 2 سیل تھے اس میں ہمارے ہی ورکر تھے. تو وہ تو نعرے بازی اور مجھ سے باتیں کر رہے, اور یہ وہ جوکس چل رہے مزیدار. پھر جب راجن پور پہنچا تو میں بالکل آئسولیٹ ہو گیا. پھر آئی اسٹل ریمبر کہ جس دن, یہ شاید 8واں 9واں دن تھا جب میں وہاں پہنچا تھا, سرگودا والے آئے, اور سرگودا والوں کو کہیں سے کوئی پتہ چل گیا کہ اسد عمر بھی یہاں پہ. اچھا ہاں نہیں, ان کو تو پہلے سے پتا ہوگا نا, کیونکہ وہ باہر تھے تو ٹی وی پہ آ چکا تھا راجن پور. ان کو پتا تھا کہ ہم جس جیل میں جا رہے ہیں اسد عمر ہے. سو انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی وہاں پہ, اسد عمر زندہ باد. دور سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ جو ہے قیدی جہاں پہ ساتھ ہوتے ہیں نا, یہ ایون جو جیل سیل, یہ جو ڈیتھ رو پہ جو ساتھ تھے, وہ بھی ہوتا تھا فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کی اپنی وہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, وہ اپنے آپ کو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ سارے آپ کے پاس آپشن موجود ہیں جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں. اچھا مجھے جو ہے نا وہ راجن پور میں بتا رہے کہ جی یہ جو دیکھیں ہم نے بڑی اچھی فیسلٹیز کر دی ہیں, ہم جو ہے وہ کیبل بھی ہے, اور پی سی او بنا دیے ہیں, فون جا کے کر سکتے ہیں, ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, اور وہ کیرم بورڈ ہے. میں نے کہا بھائی جان ہیلو, یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے کچھ؟ تو اس نے بڑی مزدار بات کی. اسے کہتا ہے کہ سر کیونکہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا. اچھا میں سمجھا مذاق کر رہا ہے, تو وہ سیریس تھا. اس نے کہا نہیں سر, آپ کسی جرم کے تحت نہیں آئے ہیں. میں ایم پی او میں اٹھایا گیا تھا نا 2 دفعہ, تو آپ معاشرے کے لیے خطرہ ہیں, آپ کو نہیں ہے فیسلٹی کوئی بھی مل سکتی. تو ادروائز جو نارمل جیل والوں کی وہ بتاتے ہیں تو اس میں کافی امپروو ہو گیا. ایک کھانے کا بڑا لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کیسا. جیل کا کھانا, اور یہ سنا ہے ہماری حکومت کے وقت میں بہتری کی گئی, تو کھانا ٹھیک ہوتا ہے, اٹس ناٹ بیڈ, کھانا برا نہیں. اور آپ کی فیملی سے کب پہلی دفعہ بات ہوئی جب آپ پہلے دن گرفتار ہوئے؟ پہلی دفعہ جب میں گرفتار ہوا تھا تو میری فیملی سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی 7 دن کے بعد. میرا بیٹا کو اجازت ملی تھی, ورنہ وہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. کورٹ جانا پڑا تھا, کورٹ سے جا کے اجازت لی. اور یہاں پہ بھی اس دفعہ جو ہے میری بیوی سے پہلی میٹنگ جو تھی آئی تھنک 6 دن اریسٹ ہونے کے بعد تھی. کیونکہ ایم پی او میں جب آپ اٹھاتے ہیں نہ آپ کو کوئی وہ انہوں نے جج کے سامنے لے جانا ہوتا ہے, جج کے سامنے جاتے ہیں, نکلتے ہیں, آپ گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں, کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, ٹائم گزرتا ہے. وہاں پہ جرنلسٹ ہوتے ہیں, صحافی, آپ کا لائر ہوتا ہے. لو یہاں کچھ بھی نہیں. ایون لائر کو ملنے کے لیے ایم پی او کے تحت اپروول لینا ہوتا ہے کورٹ سے. اور پہلی دفعہ میں راجن پور جب جیل میں تھا تو میرا تو مجھ سے وکیل بھی نہیں مل سکا تھا. میری بیوی کو اور بیٹے کو الاؤ کیا, لیکن جو وکیل ہے نہیں مل سکا تھا. دوسری دفعہ وکیل ملے. بٹ بیگم نے آپ کو کہا نہیں کہ یار بس مہربانی کر دو, چھوڑو سب کچھ اور واپس کارپوریٹ سیکٹر یا کہیں نکلیں یہاں سے؟ نہیں, یہ تو میری بیوی مجھے اکثر یاد دلاتی تھی کہ میں نے منع کیا تھا مت جانا پالیٹکس کے اندر, لیکن نہیں, جب جیل میں ملے تھے اس وقت نہیں. سو اچھا تھوڑا سا میں 9 مئی کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں. ایک بہت بڑا سوال, ابھی لاسٹ ویک ہم لوگ کچھ دوست بیٹھے ہوئے,
ایز این آڈینس یا ایز اے پبلک جو سوال 2-3 بہت زیادہ آ رہے ہو جو ہم نے کامنٹس میں بھی دیکھے. خان صاحب کو تو گرفتار کر لیا اور اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ نیوز آنے, جی خان صاحب کو ڈنڈا مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی کیا ہوا ہے, ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے وہاں سے بھی ایک لوگوں کا ایک تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ ظاہر آرگینک انفارمیشن بھی ہوگی بٹ اس کے اندر بہت سا ایک پراپر مس انفارمیشن بھی آ رہی, اور اس کی وجہ سے ظاہر جو چیزیں ہوئیں. بٹ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہم نے دیکھنے میں آئی کہ جو 2-3 دن تھے شروع کے, اس میں کوئی پی ٹی آئی لیڈر ہمیں ٹی وی پہ نہیں نظر آیا کہ ظاہر مظاہرے ہو رہے ہیں, لوگ جی ایچ کیو کے باہر گئے ہیں یا اور جگہوں کے اوپر بھی گئے ہیں. کہاں تھے سارے, اور آپ لوگ آپس میں کوآرڈینیشن آپ لوگوں کی کیا تھی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے آپ کی اسیسمنٹ, بیکاز پہلے دن میں لینڈ کیا اسلام آباد میں 3 بجے, اور جب میں نے لینڈ کر کے جب ہم لینڈ کیے تو ایکچولی میرا تو فون ابھی اس وقت آن بھی نہیں ہوا تھا, کوئی رائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی خان صاحب گرفتار ہو گئے. تو وہاں سے ہم نکلے, مین وہاں سے جب جاتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو پرانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے گزرتے ہیں. ہم نے کہا ہائی کورٹ چلتے ہیں, تو بالکل وہاں پہ کارڈن آف کیا ہوا تھا, آپ اندر نہیں جا سکتے تھے. تو ہم جا کے بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کیا کریں, تو صرف ٹی وی کر سکتے تھے. تو میں نے اس دن 9 تاریخ کو میں نے کاشف عباسی کا پروگرام کیا, میں نے کامران خان کا پروگرام کیا, میں نے اسکائی نیوز کا پروگرام کیا جو لائیو جو انہوں نے دکھایا, میں نے بی بی سی کا پروگرام کیا, آئی ڈونٹ نو انہوں نے دکھایا نہیں دکھایا کب دکھایا, بٹ میں نے یہ 4 کیے. اگلے دن صبح 10 بجے میں نے اور شاہ محمود قریشی نے پولیس ہیڈ کوارٹرز کے باہر سے میڈیا ٹاک کی جو لائیو چلی. اور ہم جب جا رہے تھے ہمیں اس وقت لوگوں نے ہمیں بولا, میرے ایک وکیل نے بھی بولا نہ آ جائیں, اٹھا لیں گے آپ کو. کیا کریں یار, مطلب یہاں پہ غائب تو نہیں ہو سکتے. تو اور وہاں سے ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ سے مجھے اریسٹ کر لیا. وہ بھی بائی دی وے انٹرسٹنگ کوئنسیڈنس ہے, جہاں سے خان صاحب کو اریسٹ کیا اور جہاں سے مجھے اریسٹ کیا اس میں مشکل سے 50 فٹ کا فرق ہے, بٹ اگلے دن صبح اریسٹ کیا. کم سے کم میں تو اپنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں تو لیکن اوور آل آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مطلب ہم ظاہر باہر سے جب بیٹھ کے یہ سارا دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ایک لیڈرشپ تھی یا کوئی پلان بی تھا کہ جی اگر خان صاحب اندر چلے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں کوئی وہ نہیں نظر آیا؟ اچھا, جو پلان بی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں, کیونکہ میں سیکریٹری جنرل تھا تو پہلے ہم نے کنٹینجنسی پلانز بنائے تھے, رائٹ, کہ اگر خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ آئی تھنک مارچ کا مہینہ تھا, خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی 6 رکنی کمیٹی, اور انہوں نے کہا کہ اگر میری گرفتاری ہوتی ہے یعنی عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ 6 رکنی کمیٹی جو ہے نا یہ پارٹی کے معاملات کو دیکھے گی. میں اس 6 رکنی کمیٹی کا حصہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو شاہ محمود قریشی ہیڈ کر رہے تھے. اس کے اندر سیف اللہ نیازی, اجاز چودھری, مراد سعید, آئی تھنک علی امین گنڈا پور تھے, اور میں ناٹ شیور کون تھے, بٹ 6 لوگ. جب وہ کمیٹی بن گئی نا تو اس کے بعد میں نے کہا ظاہر ہے پھر ان کی ذمہ داری ہوگی, یہ لوگ کریں گے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کوئی تیاری کی نہیں کی یا کیا کیا, بٹ اس وقت کا 9 مئی کی تیاری کے اندر یا جس وقت گرفتاری ہو گئی تھی اس کے بعد ایکشنز کے اندر مجھے سب فون کر رہے تھے, اور میں ہر ایک کو جواب دیتا تھا کہ یار میں کیسے فیصلہ کروں, 6 رکنی کمیٹی بنی ہوئی, ان سے پوچھو کہ کیا. لیکن آپ کو بھی لگ رہا اس ٹائم بھی لگا یا ابھی بھی اگر آپ when you look back کہ انہوں نے اپنا کام اس طرح شاید نہیں کیا؟ نہیں, یہ میری ذاتی ہوگی, میں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ صادر کر دوں تو یہ وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ کیا تیاری کی گئی تھی تیاری نہیں تھی, اور تیاری کو ایکسیکیوٹ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے کر سکے یا نہیں کر سکے. اٹ وڈ ناٹ بی فیئر آف می کہ میں ان کے اوپر کامنٹ. اور دوسرا اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جو جی ایچ کیو یا کو کمانڈر یا جنرلی, اب اس سے پہلے بھی جب خان صاحب کو نکالا تو ہم نے مظاہرے پورے پاکستان میں دیکھے, سارے پیسفل. پھر جب وہ اسلام آباد آئے, اس میں اور اس کے اندر آپ کو کیا بڑا ڈفرینس نظر آیا؟ لائک واٹ ہیپن, لائک جنرلی لوگ بہت زیادہ اگریسو ہو گئے. ابھی اگین جب ڈیفیکٹو آپ کے لیڈرز ہیں, کچھ چوہان صاحب, یہ وہ انہوں نے کہا جی یہ پوری پلاننگ تھی کہ اس نے یہاں جانا ہے, اس نے یہاں جانا ہے. یا مطلب میری تو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ظاہر ہے جب آپ موب ہوتا ہے تو اس کی کوئی وہ نہیں ہوتا, ظاہر آپ غصے میں آتے ہیں, ایک بندے نے کچھ کیا آپ اس کو کیا کنٹرول کریں گے؟ چوہان صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی اس کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, تو اس کو ذرا سا کیئرفل ہونا ہے بیکاز جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے, اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو رہے ہیں, کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, آج بھی ہیئرنگ تھی اس کی, تو سب جوڈیس ہے معاملہ. لیکن میں یہ اتنا تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں, میرے سامنے کسی میٹنگ کے اندر
ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ کہاں حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, ایسا کوئی. انفیکٹ اس دن میں شاہ محمود قریشی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ وہ ایسے ہی ہوتا نا, کوئی بڑھ کے مارنے کا کسی بندے کو شوق ہوتا تو کسی نے ایسے ہی بول دیا, کوئی نان سیریس نہیں بولا, میرے سامنے نہیں بولا گیا تھا. اور پی ڈی ایم کی اگر جو گورنمنٹ کو اگر ہم دیکھیں, اگر آپ ناٹ ایز اے پی ٹی آئی, لائک اوور آل اگر آپ اس کا انالیسس کیسے کریں گے, لائک یو نو مفتاح پہلے آئے, بے شک اکانومی کو آپ دیکھیں ایز اے لے مین. مجھے مفت کے مشورے دینے کا بہت شوق ہے, تو آپ میرے پروگرامز ابھی ہائنڈ سائٹ میں نہ دیکھیں, آپ میرے پروگرام اٹھا کے دیکھنی شروع کریں اپریل 2022 سے. اپریل 2022 سے میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون والوں کو کہ تم اپنی ملک کا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے, اور بیڑا غرق کر دیا پچھلے 14-15 مہینے کے اندر. جو حشر ہوا ہے پاکستان کی معیشت کا, کبھی کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا. اتنی پاکستان کی معیشت میں ایک ساتھ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بڑی مہنگائی اور اس کے ساتھ ایک کنٹریکٹنگ اکانومی, یہ کبھی بھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو ملک کا تو ہوا ہی ہوا نقصان, لیکن میں یہ مسلم لیگ نون والوں کو خاص طور پہ کہتا تھا کہ یہ زرداری صاحب جو ہے نا, یہ تو ہنسیں گے آپ کے اوپر, لیکن آپ اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر لیں گے. اور یہی ہوا, انہوں نے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر لیا. اتنی ان پاپولیرٹی انہوں نے اپنے لیے لے لی کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے, آئین توڑنے کے بھی لیے تیار ہیں وہ. تو یہ جو ہوا یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ اتنے یا گئے اپنے کیسز ویسز معاف کرانے تھے, وہی بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے کیا. لیکن نہ صرف ملک کا شدید نقصان ہوا, لیکن کم سے کم جو ان کی پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون, اس نے اپنی سیاست کا میرے خیال کے اندر تو ارریٹریویبل نقصان کر لیا. تھوڑا سا اگر ہم لوگ آگے جائیں ایز اے ہول, اگر آپ ڈیموکریسی دیکھیں, ہم نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل اور ان کے ساتھ بھی کچھ اور لوگ بھی ڈفرینٹ پارٹیز کے بھی, کافی لوگوں نے ڈسکشنز یہ شروع کی کہ جی اس نظام کے اوپر جو ہے ایک نئی کوئی ڈسکشن شروع ہو. لائک آپ نے ظاہر ہے کارپوریٹ سیکٹر سے آپ آئے, ہاؤ ڈو یو سی دا ہول ڈیموکریٹک سسٹم آف پاکستان, ویدر وہ پی ٹی آئی ہے, ڈو یو سسٹم بروکن ہے بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, سسٹم بروکن ہے. جہاں بیسک رولز آف دا گیم کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ, کوئی ایگریمنٹ نہ ہو, وہ نظام نہیں چل سکتا. سو اس لیے, اور یہ بھی جو ہے, یہ میری بات آپ اپریل 2022 سے اٹھا کے دیکھ لیں, بعد میں کیا میں کوئی 6 درجن میں پروگرام میں بول چکا ہوں. میں وہی بول رہا ہوں نا, کوئی نئی چیز آپ کو وہاں پہ نہیں. جس کو میں نے اپنی پریس کانفرنس سٹارٹ کی تھی تو اس دن بھی میں نے کہا تھا میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ مجھ سے پہلے نہیں سن چکے, سوائے آخر میں جو میں اعلان کروں گا کہ میں اپنا عہدہ چھوڑا ہوں. اس کے علاوہ کوئی بات ایسی نہیں سنیں گے جو آپ مجھ سے بہت دفعہ نہ سن چکے ہو. درجنوں پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں, اس سیاست دانوں کا کام ہے ٹو سارٹ آؤٹ آپس کا ایک بیسک سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے میری ذاتی رائے کے اندر چل ہی نہیں سکتی. لیکن آپ کو آگے لگ رہا ہے اگلے کچھ لیٹس سے ہم نکل جاتے ہیں؟ فی الحال تو یہ لگتا ہے کہ, اور جو بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے میرے خیال میں, کہ پی ڈی ایم کو لگتا ہے کہ جی ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی مل گئی ہے, پی ٹی آئی تباہ و برباد ہو جائے گی, تو اس لیے جو ہے اب تو اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کچھ وائسز ہیں وہاں پر, نون میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, کچھ وائسز ہیں, سینئر وائسز ہیں جو یہ سمجھتی ہیں یہ غلطی ہے, لیکن ڈومیننٹ ویو یہ نہیں ہے. تو اس وقت تو فی الحال وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ شارٹ ٹرم جو ان کو گین نظر آ رہا ہے اس کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں سب کچھ. اور ریئلسٹکلی آپ کو پی ٹی آئی کا آگے فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا فیوچر جو ہے, سیاسی پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے. پاکستان کی اپنی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ہماری پیپلز پارٹی جو ہے 1977 کے اندر مارشل لاء لگتا ہے, بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی جاتی ہے, کوڑے لگ رہے ہیں, پارٹی کی ساری تقریباً سینئر لیڈرشپ پارٹی چھوڑ گئی تھی. اور یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں کوئی نیا کام ہو گیا. تقریباً تمام لیڈرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئی تھی, جن کو انکلز کہتی تھیں بے نظیر. سارا ینگ نیا کراؤڈ آیا, یہ اعتزاز تو ینگسٹرز تھے اس وقت, تو پیپلز پارٹی میں تھا بھی نہیں اعتزاز 1977 میں. یہ لوگ سب اوپر آئے, افتخار گیلانی, ایک بالکل نیا کراؤڈ سامنے آیا. 11 سال کے بعد الیکشن ہوا اور پیپلز پارٹی الیکشن جیتی. اسی طریقے سے ارلی 90s میں بہت بڑا آپریشن ہوا ایم کیو ایم کے خلاف. ایم کیو ایم کو بالکل ورچولی ختم کر دیا گیا. 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہا ہے, ایم کیو ایم جو ہے سویپ کر جاتی ہے دوبارہ. تو پولیٹیکل پارٹیز کے فیصلے الٹیمیٹلی عوام کرتے ہیں. جب بھی ڈیموکریٹک پروسیس, فری فیئر پروسیس چلے گا تو فیصلہ عوام کریں گے. تو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے وہ میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا,
وہ پاکستان کے عوام ڈیسائیڈ کریں. لیکن اس میں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں تھوڑا سا ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے چلیں 2-3 لوگ آئے ہیں, وہاں بھی ظاہر اس طرح ڈیموکریٹک نہیں. نواز شریف ہے تو وہ ایک فیملی پیپلز پارٹی میں بھی, خان صاحب کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک برانڈ کے آس پاس ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس ان جنرل ہمیشہ سے رہی ہے. اگر کانگریس پارٹی جس کو تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے, وہ آج بھی گاندھی فیملی کے نام کے بغیر نہیں چل سکتی, تو یو کین امیجن. اسی طریقے سے بی جے پی جو کسی فیملی کی پارٹی نہیں تھی, وہ ایمرج کی بالکل ایک گراس روٹس موومنٹ, ایک آئیڈیولوجیکل موومنٹ. ہمیں نہیں پسند ہے, وہ ہمارے شدید مخالف ہیں, لیکن ان کو کریڈٹ دیں کہ وہ ایک آئیڈیولوجیکل موومنٹ کے طور پہ آئے, وہ ان کا کسی نام پہ انحصار نہیں تھا. وہاں پر آج نریندر مودی اتنے ڈومیننٹ ہو گئے ہیں کہ چڑی نہیں پر مار سکتی بی جے پی میں نریندر مودی کی مرضی کے بغیر. دیٹس ہاؤ ڈومیننٹ ہی از. ادھر چلے ساؤتھ ایشیا چھوڑ دیں, اس وقت امریکہ کے اندر ریپبلکن پارٹی 200 سال پرانی پارٹی, ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کلٹ کریٹ ہوا ہے, اینڈ جو ریپبلکن پارٹی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپوز کرتا ہے وہ اس کا پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ ہل جاتا ہے. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جنہوں نے نہیں دیکھی ہوئی, ایک فیس بک نیٹ فلکس کے اوپر جو ہے ایک سیریز ہے سوشل ڈیلیما, مسٹ واچ ہے وہ, آپ جا کے دیکھیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس وقت جو دنیا میں پالیٹکس جو ہے وہ ایکسٹریمز کی طرف جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. سو یہ ایک نیچرل ڈائنامک ہے, آپ اس کو فائٹ نہیں کر سکتے. پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی 99% فیصلے عمران خان کرتے ہیں, 99% ووٹ بینک عمران خان کا. بھائی جس دن آپ کے پاس آ جائے گا 99% آپ کر لینا فیصلے. سو لاسٹ کپل آف کوشچنس, لیٹس سے اگر بھی خان صاحب یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیو ہم اینی میسج, تو وہ کیا آپ ان کو کہیں گے؟ جو میں نے ان کو میسج دینے وہ میں ان کو پرائیویٹلی دے دیتا ہوں. مجھے جنرلی لائک اف یو نہیں, میں پبلکلی, کیونکہ جو میننگ فل میسج ہے وہ میں پبلکلی دوں گا نہیں. بٹ آپ کی لاسٹ ابھی آئی ایم شیور ظاہر ان سے بات بھی ہو رہی ہے, ایک وہ پکچر چلی تھی, آئی ایم شیور اس کے پیچھے بھی ظاہر ایک اسٹوری ہوگی. آر یو اسٹل کنیکٹیڈ ود ہم؟ میری لاسٹ ملاقات ان سے ہوئی تھی ATC اسلام آباد, اور بہت کم ہم نے آئی تھنک 2-4 لوگ ہی ہیں جو ابھی تک دوسری پارٹیز میں نہیں گئے. شیریں مزاری کو ہم نے دیکھا, وہ تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہیں. آپ ہیں تو آپ پہ بھی پریشر تو بہت زیادہ ہوگا. نہیں ایسا پریشر, مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں, وقتاً فوقتاً وارنٹ آف اریسٹ ایشو ہو جاتے ہیں, یہ پریشر تو بالکل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں بالکل کلیئر ہوں کہ پالیٹکس میں ہوتا ہی نہ. میں پہلے مجھے ابھی آپ کو میں نے اسٹوری میں پالیٹکس میں کیسے آیا, میں کو سوچ کے پالیٹکس میں تھوڑی آیا تھا. عمران خان نے کہا پالیٹکس میں آ گیا, ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یار یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے, چلو ہیلپ کرتے ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو تو میں جب جوائن کروں جب میری کوئی پالیٹکس مجبوری ہو کہ میں کوئی پیشہ ور سیاست, میں کوئی پیشہ ور سیاستدان تھوڑی ہوں. میرے لیے تو جس دن یہ چھٹی ہو جائے کہ چلو اب آپ کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ آرام سے جا کے فیملی کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ان سارے کیسز کے ساتھ ساتھ مجھے ٹائم ملا شام کے وقت, خاص طور پہ ذرا سا ٹائم ملتا ہے. ویسے تو سیکرٹری جنرل تو پاگل ہو جاتے, اس سے پہلے کیبنٹ میں تھے, تو کانسٹنٹ آپ کی بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے. سو میں نے لارڈس کا کرکٹ ٹیسٹ دیکھا, تو میں جب میچ دیکھا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے آخری دفعہ ٹیسٹ میچ کب دیکھا تھا. نے ریئلائز کو 20 سال ہو گئے. میں آج کل میں ومبلڈن دیکھ رہا ہوں شام کو, اینڈ اگین آئی کانٹ ریمبر دا لاسٹ ٹائم. تو میری تو زندگی پرسنل اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں تو یہ بہترین زندگی ہے. سو وہ جو ہے وہ تو ایک آبلیگیشن ہے, ایک فیلنگ ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو چلیں آپ سیکریفائز کریں. اور سیکریفائز کوئی چھوٹی سیکریفائز نہیں ہے. وہ سب لوگ جو ہیں تنخواہ اور یہ نوکری وہ ہے فائنینشیل جو ہے. میری اس دن کیلکولیشن کر رہا تھا کوئی بیٹھا ہوا, میری جو ساری زندگی کی نیٹ ارننگز ہوتی نا, تو اس کا 95% سے زیادہ جو ہے وہ میرا آخری ڈیکیڈ آف مائی کارپوریٹ لائف میں ہونا تھا. میں CEO بن چکا تھا. میں CEO بنے بھی مجھے 8 سال ہو گئے تھے. سینئر تو یو کین امیجن کمپنسیشن لیول جو اسٹیج پہ ہوتے ہیں, وہ میں نے گیو اپ کر. وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس وقت میں یہ ڈیسیشن کر رہا تھا نا, تو میری بیوی کو امنگس دا چیزیں جس کی اس کو پریشانی تھی کہ فائنینشیل تھی کہ وہ ہم کیسے کریں گے. میں نے کہا یار دیکھو اب صرف یہ فرق پڑے گا کہ ہم بچوں کے لیے کتنا چھوڑ کے جاتے ہیں. ہمارے لیے الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, تو ہمارے لیے کافی ہے. شوق ہمیں
महंगा कोई शौक ही नहीं है जिंदगी के अंदर। इको प्रलीन आइसक्रीम खा के हम खुश हो जाते हैं, तो हमें कोई महंगा शौक ही नहीं जिंदगी का। लेकिन जो सेक्रीफाइस है, जो फैमिली से टाइम दूर, दोस्तों के साथ, दोस्तियाँ खत्म हो गई, वो टाइम ही नहीं किसी दोस्त के लिए। और ये अब भी नहीं, मैं ये 11 साल की मैं जद्दोजहद की बता रहा हूँ आपको बात है, फैमिली के लिए टाइम नहीं, जो बहुत फील होता है, खास तौर पे अपने बेटों के, उनके अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर थे, मैं बहुत उनकी है। मेरी अभी खान से बात हो रही थी 3-4 महीने पहले, हम 1-on-1 बैठे हुए थे, मैं उसको बोला था यार इतना सस्टेनेबल जो है ना मुश्किल होता चला जा रहा है। उस वक्त ये 9 वे कुछ नहीं हुआ था। उसने कहा क्यों? मैंने कहा मैं कभी 6 हफ्ते हो जाते हैं मैं फैमिली से नहीं मिलता, कभी 7 हफ्ते हो जाते हैं। कॉन्स्टेंट क्राइसिस के अंदर हम गुजर रहे थे, और इस सारे उसके अंदर गुजरते हुए, वो भी मैं आपको बताऊं मज़ेदार, मैं एक दिन मैं कहा यार मुझे बाहर ज़रूरी जाना था कराची। तो मैंने कहा मैं बोलूँगा खान को, खान ने बोला नहीं ये बड़ा भी ज़रूरी है। सो मैं एयरपोर्ट जाते बता दूँ, 7:45 बजे करीब मीटिंग में ब्रेक हुआ, उठ के खान साहब जा रहे थे, तो मैं कहा कि मैं जा रहा हूँ कराची एक दिन के लिए, मैं परसों आ जाऊँ। हाँ ठीक है। ये 7:45 बजे का वक्त है। 9 बजे मेरी फ़्लाइट थी, एयरपोर्ट चला गया, फ़्लाइट टेक ऑफ की, कराची में लैंड किया, फ़ोन ऑन किया, खान साहब का मैसेज आया बस 9:15 बजे का। 7:45 बजे बात हुई है, 9:15 बजे के मैसेज, व्हेन आर यू कमिंग बैक? हेलो यार अभी तो मैं लैंड भी नहीं किया कराची के अंदर। सो वो जो प्रेशर है, दैट टाइम अवे, वो बहुत इंटेंस सेक्रीफाइस है। तो मैं मर्सिडीज़ और BMW में सफ़र करता था भाई, आजकल मैं सिविक और कोरोला चलाता हूँ, ठीक है ना। तनख्वाह मेरी क्या थी, अच्छा वो भी तनख्वाह ख़त्म हो गई, MA भी ख़त्म हो गई, तनख्वाह भी जो 2.5 लाख रुपए मिलती थी वो भी नहीं मिल रही। सो हमारे लिए कोई सियासत जो है वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मजबूरी नहीं है, पेशा नहीं है। जिस दिन ये आपको आज़ादी मिल जाएगी कि अच्छा यार आपने अपनी ज़िंदगी के 10-11 साल निकाले, आप जो भी आप कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूट आपने किया, अब आप जाएं, आप रिलैक्स करें, तो हम तो बहुत खुश होंगे। माय लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी यंगस्टर्स के साथ आपने भी इंटरेक्ट किया, स्पेशली PTI के अंदर जो बहुत ज़्यादा लोग आए, अगर आप सारों को कोई एक मैसेज देना चाहें, ज़ाहिर लोगों की बहुत ज़्यादा होप्स थी, अब आपने देखा कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तान छोड़ है और लिटरली बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकल रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है वो आप यंगस्टर्स को देंगे? देखो मैं हमेशा जो मैसेज देता, ये बड़ा मुझसे सवाल पूछा कि मुझसे यंगस्टर्स आते हैं एयरपोर्ट पे, बाजार में, सर कोई एक एडवाइस दें, कोई मैसेज को दें। हमेशा से मैं जो बोलता रहा हूँ, मैं बोलता रहा हूँ कि अपने आप पे यकीन करो और अपने मुल्क पे यकीन करो। और ये वो वक्त है जहाँ पर सबसे मुश्किल है ये काम करना, ये मैं एडमिट कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो रही है कि तुमने अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कराई, तुमने उनको बाहर नहीं जाने दिया। वो जिस दिन उनकी एजुकेशन बाहर कंप्लीट हुई, उसके 2 दिन बाद वो वापस पाकिस्तान में आए हुए थे। ना तुमने कोई पासपोर्ट लिया, ना तुमने उनको बाहर रहने दिया, ना कोई पैसा बाहर रखा हुआ है, तो तुमने तो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती की। जब गुस्सा चढ़ता है, वैसे उसको पैसे वैसे का शौक़ है कोई नहीं पाकिस्तान के बाहर, वो बिल्कुल रहना नहीं चाहती है, तो फिनोमिनल औरत है। लेकिन ये इस वक्त जो है, ये जब मैं यही एडवाइस आज देता हूँ तो बड़ा मुश्किल होता है इस नौजवान को, यार कि मुल्क में यकीन कैसे करूँ मैं, मुल्क में यकीन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मुल्क जाएगा किधर। लेकिन उसके बावजूद ख़राब वक्त भी आते हैं, इंसान की अपनी ज़िंदगी में भी आते हैं, और अच्छे वक्त भी आते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा ग्राफिक परसों पोस्ट किया हुआ था कि दिस टू शैल पास, ये तो सब बड़ा मशहूर है, दिस टू शैल पास, मे बी लाइक ए किडनी स्टोन बट दिस टू शैल पास, ठीक है ना। तो इंतहाई तकलीफ से गुजरेगा, लेकिन गुजर जाएगा ये वक्त भी। इसी तरीके से कौमों के अच्छे वक्त भी आते हैं और बुरे वक्त भी आते हैं। लेकिन अच्छा वक्त कौन सा था हमारा? और 2 साल बैक टू बैक 6% ग्रोथ हुई थी। मेरी खास तौर पे कनेक्ट पैदा हुआ था यंगस्टर्स के साथ। आपको पता है कि मेरा कनेक्शन ज़्यादा है, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं। 1 साल के अंदर पाकिस्तान के बाहर के टॉप नॉच इन्वेस्टर्स से जो स्टार्टअप फंडिंग हुई थी, वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं हुई थी जितनी सिर्फ 1 साल की। एक एक्साइटमेंट थी। लोग जो है, मुझे अब भी परसों लड़का मिला, ऐसे पॉजिटिव अभी भी मिलते। परसों लड़का मिला मुझे एयरपोर्ट, मुझे आया मेरे पास, उसने कहा सर मैं आपका शुक्रिया करने के लिए आया, आई एम हेयर टू थैंक यू। मैंने कहा जी, कहता है आपको पता है किस लिए थैंक कर रहा हूँ? कि मैं प्रोफेशनल हूँ आपकी तरह, मैं बाहर काम कर रहा था, मैं आपको देख के वापस आया, एंड आई बिलीव कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। तो होप अच्छे। इसी तरीके से 2002 से 2007 का जो पीरियड था, इकोनॉमी बूम कर रही थी, ऑप्टिमिज्म था, लोग दे वर फीलिंग गुड मुल्क के बारे में। सो और भी पीरियड्स गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से ऐसा रहा है। पाकिस्तान में अच्छे वक्त भी आते हैं, जिस तरह क्रिकेट टीम अच्छी भी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है। तो
ملکوں کے بھی اچھے وقت بھی آتے ہیں, برے وقت بھی آتے ہیں. ہاں آپ کو رسپانسبلٹی خود لینی پڑے گی, دوسروں کا انتظار نہ کریں. میں ہمیشہ سے, میں یونیورسٹیز کالجز میں مجھے بہت بلاتے ہیں, تو اب تو جب سے گورنمنٹ میں کم ہو گیا تھا, پہلے میں زیادہ جاتا تھا. تو ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ میرا یہ یقین ہے, اور یہ میرا آج بھی یقین ہے, کہ ہماری جو جنریشن ہے اور ہم سے پہلی جو جنریشن ہے, اس نے پاکستان کو فیل کیا. لیکن یہ جو آنے والی جنریشن ہے نا, یہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرے گی. تو آپ لوگ کریں گے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ. ہماری آپٹمزم تو آپ سے, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. یہ نہ کرو کہ ہمارے جیسے بابوں کو دیکھ کے انسپائر ہونے کی اور آپٹمسٹک ہونے کی کوشش کرو. بہت زیادہ پریشر ہم آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو رہے ہیں اور آپٹمزم آ رہی ہے ہماری. Thank you so much, Ashraf, for your time. Thank you.